حاضر ہوں رمضان المبارک کے خصوصی جو ہمارے ویڈیو کلپس ہیں ان کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک اور برداشت. آم، آج ہم اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں گے، تھوڑا سا تبصرہ کریں گے، تھوڑا سوچ بچار کریں گے کہ رمضان المبارک اور برداشت کا آپس میں کیا تعلق ہے. دیکھیے، اسلام جو ہے ایک بہت پرامن، بہت رواداری، برداشت اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہر موقع پر، ہر لمحے پر دوسرے اپنے جو مسلمان بھائی ہیں، جو دوسرے انسان ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا ہر لمحے بھرپور خیال رکھیں گے. معاشرے میں اللہ تعالیٰ کو بھائی چارگی اور اخوت جو مقصود ہے وہ اسی طرح حاصل ہوگی جب ہم اپنے تمام ان بھائیوں کا، دوستوں کا جو روزمرہ کی زندگی میں ہم جن سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جن سے ہم روز ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، جب تک ہم ان کی محبت اپنے دل میں نہ رکھیں، ان کا احساس اپنے دل میں نہ رکھیں، ان کے لیے ان کی مدد کرنے کا جذبہ جب تک ہمارے دل میں نہ ہو. رمضان المبارک جو ہے، روزہ جو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پہ فرض کیے تاکہ ہم متقی بن جائیں. تو تقویٰ کا جو بنیادی تقاضا ہے وہ ناظرین، اس میں بہت ایک اہم عنصر برداشت کا ہے کہ ہم کتنا برداشت کا مادہ رکھتے ہیں. ہم دوسروں کی کڑوی، کسیلی، غسیلی باتوں کو کس حد تک برداشت کر سکتے ہیں. کیا ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں یا صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب ہمیں مسلسل واچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا برداشت ہے، ہم کتنا عفو و درگزر سے کام لیتے ہیں، ہم کیا فوری طور پر ریئیکشن شو کرتے ہیں، کیا ہمیں کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی کہیں پہ بھی غصہ دلا سکتا ہے، یا ہم اپنے اندر ایٹ لیسٹ اس اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ویسے ہی غصہ حرام کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں ویسے ہی ایک ماڈل بینگ کے طور پہ، ایک اچھے انسان کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے روزے میں ہم سے کیا تقاضا ہوگا؟ آپ یقین جانیے، اللہ تعالیٰ نے روزے کے حوالے سے ہمیں بہت واضح ہدایات دی ہیں کہ ہم اس حد تک برداشت کے عادی بن جائیں، ہمارے اندر اس حد تک برداشت پیدا ہو جائے کہ ہم کسی بھی شخص سے، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی لمحے، چاہے وہ ہمیں کتنا غصہ دلائے، چاہے وہ ہم سے کتنی گالم گلوچ کرے، چاہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی کی آخری حدوں پر اتر آئے، لیکن ہم نے برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے. ہمیں اگر کوئی گالم گلوچ کرتا ہے، ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، کوئی ہم پہ غصہ کرتا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کرتا ہے، تو کیا ہم اسی طرح سے جواب ہمیں دینا چاہیے؟ نہیں. ہمیں سمپلی صرف اسے یہ کہہ دینا چاہیے، ایسے کسی بھی شخص سے، کہ بھئی میرا روزہ ہے، میں تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا. آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ کے جواب ہے، یہ جو ہمارا جواب ہوگا کہ میرا روزہ ہے، میں تمہاری کسی بھی گالم گلوچ کا، کسی بھی نازیبہ رویے کا، کسی بھی غصے کا میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے روزہ منع کرتا ہے، کیونکہ میرا اللہ مجھے منع کرتا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ لازمی طور پہ وہ کسی نہ کسی، اگر اس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی رمق ہوگی تو وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، وہ تھوڑی سی دیر کو پیچھے ہٹ جائے گا، تھوڑی سی دیر کو وہ بھی سوچنے میں مجبور ہو جائے گا، یار اگر اس کا روزہ ہے تو یہ تو رمضان کے فرض روزے ہیں، روزہ تو میرا بھی ہے. اگر اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنی برداشت ہے کہ میری تمام کڑوی، کسیلی باتوں کے بعد، اتنے غصے کے باوجود اگر اس نے پٹا کے مجھے کوئی جواب تک نہیں دیا، گالی تو دور درکنار دور کی بات، تو وہ اس سوچنے میں مجبور ہو جائے گا کہ یار واقعی کیا میں روزے کے فرائض پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں جو اتنا غصہ میں نے اس بندے کے اوپر کیا، اور اگر میں اسی جگہ ہوتا تو میں تو کسی کا سر پھاڑ دیتا اتنا غصہ کیے جانے پر، لیکن اس نے اتنی برداشت کا مظاہرہ کیا، اس نے اتنی خاموشی سے مجھے صرف سمپلی بغیر غصے کے اتنا کہا کہ میرا روزہ ہے، میں تمہیں جواب نہیں دے سکتا. تو لامحالہ اس پہ لازمی اثر ہوگا. اگر اثر نہ ہوا اس ٹائم پر، ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کسی کے بارے میں، اور خاص طور سے جس طرح سے ہماری یہ تربیت ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے غصے کا اظہار بغیر کسی لگام کے کرنا ہے،
اور اگر کوئی ایک ہمیں تھپڑ مارے تو ہمیں 10 20 25 تھپڑ مارنے ہیں. کوئی اگر ہمیں چھوٹا سا کنکر مارے تو ہم نے اینٹ سے سر پاڑنا ہے اس کا. یہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ یہ ہمیں ان چیزوں کی تربیت دیتا ہے. اور ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم آج کسی کی کڑوی کسیلی سہ جاؤ گے، کسی کا ایک تھپڑ برداشت کر جاؤ گے، تو کل تمہیں 100 تھپڑ پڑیں گے، تو اسی وقت تم ایک تھپڑ کے جواب میں 10 تھپڑ مار کے اپنا حساب برابر کر دو. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ناظرین یہ دنیا فانی ہے. ہم نے یہاں 20 25 30 50 60 70 80 90 100 سال کے بعد چلے جانا ہے. ہمارا ہر لمحے کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. ہمیں سے بہت سو کو پتہ ہے کہ گالی دینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. ایک گالی آپ کو اور مجھے جہنم کے انتہائی نزدیک کر سکتی ہے اور جنت سے بے انتہا دور لے کے جا سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم بھوکے ہوتے ہیں، پیاسے ہوتے ہیں، ہمارے اندر برداشت کی کمی ہو جاتی ہے، لیکن کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے منہ دکھانا ہے، جب ہم نے اپنے روزے کا حساب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ بھئی روزہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری، خلوص سے رکھا کہ نہیں رکھا. جب ہمیں پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ غصہ حرام کیا ہوا ہے، روزے میں گالی دینا حرام کیا ہوا ہے، کسی سے بدتمیزی سے، بد اخلاقی سے، غصے سے پیش آنا ہم پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ ایسے روزے کا کیا فائدہ جب ہم اس روزے کے ساتھ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ پابندیوں والے معاملات اتنی بے باکی سے گالیاں دے کے، غصہ کر کے، بدتمیزی کر کے جب ہم اس کے سامنے لے کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اس کا صلاح دیں گے؟ لا محالہ ہمیں صرف اور صرف جہنم کی آگ ہی ملے گی. تو اس روزے کا کیا فائدہ جس میں ہم جہنم کی آگ کمائیں؟ ہم جنت کے متلاشی ہیں. ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کے لیے. اگر ہم نے جہنم ہی کمانا ہوتا تو ہمارے دار اسلام میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم دوسروں سے ممتاز ہوئے، ہم مسلمان کہلائے اس لیے کہ ہم جہنم کو چھوڑ کر ہم جنت کی تلاش میں ہیں، ہم جنت پانا چاہتے ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنے اعمال کو سدھاریں، ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے خود اپنے فرشتوں کو فرمائیں کہ اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی برائی ہے ہی نہیں، تو اس کا تو حساب کتاب بہت ہی آسان ہے. تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہ جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ہم اس بھوک پیاس کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور اس عظیم مقصد کو پانے کے لیے اپنے دل و دماغ کو ہر لمحے یہ باور کرائیں کہ جنت میں جانا آسان نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے بڑی توگ دو کرنی پڑتی ہے. جنت میں جانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ایک عام آدمی کے روش سے ہٹ کر ایک مومن کی روش اختیار کرنی پڑتی ہے. اور وہ مومن کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا. چاہے اس کو کوئی جتنا بھی پرووک کرے، چاہے کوئی جتنا بھی اس کو غصہ دلائے، مومن اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے. اور روزے میں تو مومن مر جائے گا. میرے حساب سے دین اسلام کی روح کے حساب سے مر جانا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ گالی کا جواب دیا جائے، بجائے اس کے غصے کا اظہار کیا جائے، بجائے اس کے کہ مار پیٹ کی جائے، بجائے اس کے کہ چھوٹے سے ٹریفک کے انسیڈنٹ کی وجہ سے، گاڑی کا راستہ روک لینے کی وجہ سے، سگنل پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے ہم شام کے ٹائم پر جب گھروں کو پہنچنے میں ہمیں جلدی ہوتی ہے تو ہم سڑک پہ جتنی بے صبری کا، جتنی عدم برداشت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جتنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ روزے کی افادت کی بجائے ہمیں شاید الٹا نقصان ہی ہوتا ہے. ہم بجائے اللہ کے فرمان بردار ہونے کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن کے ابھرتے ہیں. اور ناظرین، اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے عمل مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کردار مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے برداشت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے عفو و درگزر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دوسروں کے غلطیوں کو معاف کرنا، دوسری غلطیوں پہ درگزر کرنا مانگتے ہیں. تو آئیے ناظرین، ہم بھی اس رمضان مبارک کو بابرکت اور بامقصد بنائیں اور ہم صبر و تحمل، عفو و برداشت، درگزر کا مظاہرہ کریں اور کسی کے بھی اکسانے پہ کسی بھی حالت میں غصے میں نہ آئیں،
نہ کسی کو مار پیٹ کریں، نہ گالم گلوچ کریں، بلکہ خندہ پیشانی سے اور پیار سے اور محبت سے پیش آئیں۔ ناظرین بہت شکریہ، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں حاضر ہوتا ہوں اگلے ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں، جب